بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرائط صلاۃ کے مطابق اپنی ترتیب بنا رہے ہیں۔ شرائط صلاۃ میں سب سے پہلی چیز کس کو دیکھا جائے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں پہلے آپ حضرات کو اوقات دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ کیف فرضت الصلاۃ میں اشارہ فرما دیا کہ آپ پہلے نماز کیسے فرض ہوئی اور کتنی ہوئی، پہلے وہ جان لیجئے۔ جب 5 وقت کی نماز فرض ہونے کا آپ نے فیصلہ کر لیا، بھئی ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ کون کون سی ہیں اس کی تفصیلات تو آگے آئیں گی، لیکن اتنی بات تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ جب 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 نمازوں میں ادا کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کپڑا۔ اب کپڑا کہاں پہنیں گے؟ بدن پر پہنیں گے، تو ظرف پہلے پاک ہوگا تبھی تو مظروف کے بارے میں فکر کریں گے۔ ارے پہلے ظرف پاک ہوگا تبھی مظروف کے بارے میں فکر کریں گے۔ تو یہاں مظروف بدن ہے، ظرف کپڑا ہے، تو کپڑے کی پاکی سے پہلے بدن کی پاکی، وہ تو پہلے باب گزر چکا ہے۔ وضو کے سلسلے میں غسل کے بارے میں بات گزر گئی ہے، تو جب وہاں بات گزر گئی تو پہلے بدن کی پاکی حاصل کر لو۔ تو اس لیے حضرت یہاں پر بدن کی پاکی کے بارے میں نہیں لا رہے ہیں، ورنہ تو سب سے پہلے کیا لانا چاہیے تھا؟ بدن کی پاکی پہلے گزر چکی ہے۔ تو اس لیے دوسرا جو جس کی طرف خیال کیا جائے گا وہ کون سا ہے؟ وہ کپڑا ہے، جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چنانچہ وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑے میں نماز کا واجب ہونا۔ اب عنوان ہی عجیب ہے، یعنی کپڑے میں نماز کا واجب ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کپڑا نہیں تو نماز واجب نہیں؟ اب اگر کسی بندے کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے تو نماز واجب نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہتے ہیں نماز اگر واجب ہو تو کس طرح کے کپڑے پر نماز پڑھنی چاہیے؟ تو پہلا حکم قرآن پاک کا بیان کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ فی المسجد، عند کل صلاۃ فی المسجد۔ بھئی جب بھی آپ مسجد میں نماز کے لیے جاؤ تو پہلے خذوا زینتکم، علاقے کے اعتبار سے جو لباس عزت ہے وہ پہن لیا کرو۔ علاقے کے اعتبار سے جو وقار والا لباس ہے، عزت والا لباس ہے، شان والا لباس ہے، میں علاقے کے اعتبار سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے بھئی تمل ناڈو وغیرہ میں چلے جائیے، سفید لنگی، سفید قمیص، وہاں پر معزز لباس سمجھا جاتا ہے، وہ لباس میں آپ جائیے۔ آپ کیرلا چلے جائیے، وہاں بھی شرٹ بھی اور لنگی پہنتے ہیں۔ آپ دیگر عرب چلے جائیے، وہاں توپ پہنتے ہیں۔ یہاں آ جائیے، اسلامی لباس ہمارا جو عمومی لباس ہے وہ تو علاقے کے آپ چلے جائیے ملیشیا میں کلر لنگی، کلر شرٹ، یہ وہاں کا اسلامی لباس ہے، ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ تو اسلامی لباس ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے خذوا زینت کا لفظ اس لیے استعمال ہوا، علاقے کے اعتبار سے کون سا لباس قابل زینت ہے وہ دیکھ لیجئے آپ، اس کے مطابق آپ کیا کیجئے، اپنا لباس اختیار کیجئے۔ بھئی آپ اگر ملیشین لباس یہاں پہن کر آئیں گے تو لباس زینت والا لباس تھوڑی ہے، زینت والا لباس نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہاں کیا پہنے، کون سا لباس پہنے، میں ملیشین لباس پہنے تو مذاق کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے علاقے کے اعتبار سے جو لباس محترم ہو وہ لباس آپ پہنیں گے تو وہ خذوا زینتکم میں شمار ہوگا۔ بعض نے کیا فرمایا، یہاں کم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو پتہ چلا خطاب مصلی سے ہے۔ مصلیوں سے یوں کہا جا رہا ہے کہ مصلی کے نزدیک جو لباس زینت، اگر آپ ملیشیا والا ہندوستان آ گیا، اس کے نزدیک ملیشین لباس قابل زینت ہے، تو وہ ملیشین پہن لیا کرے۔ اب کوئی ہندوستانی آ گیا، آپ اگر مکہ چلے جائیں گے، مدینہ چلے جائیں گے، آپ تو اپنا لباس پہنیں گے۔ حبشی آ گیا تو وہ اپنا لباس پہنے گا،
تو جو ان کے نزدیک زینت والا لباس ہے، حرمین شریفین میں آپ کو ہر علاقے کا لباس مل جائے گا. ہر ایک کے نزدیک وہ زینت ہے، تو وہ اپنا اپنا لباس پہنے گا. بلوچی لباس پہنے گا، پاکستانی لباس پہنے گا، ہندوستانی لباس پہنے گا. ہاں، تو زینتکم، تمہارے نزدیک جو عزت والا لباس ہے وہ لباس پہن لیا کرو جب مسجد جایا کرو. تو یہ حکم دیا گیا. اب کیا مسجد آتے وقت پہننا چاہیے، نماز کے وقت پہننا چاہیے؟ یہ ایک سوال. تو تمام محدثین مفسرین یہ کہتے ہیں جعل المساجد للفرائض. تو یہ عند کل مسجد کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، فرض نمازوں کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، نوافل کے لیے نہیں. نوافل آپ اگر بنین لنگی پر پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، جس کی مثال ہمارے حضرت سید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ایک استاذ تھے دارالعلوم دیوبند میں، وہ مصر کے رہنے والے تھے. جس وقت مسجد تشریف لاتے بڑے اہتمام کے ساتھ جبہ قبہ پہن کر آتے، اور جب چلے جاتے اپنے حجرہ تو تمام جبہ قبہ لگا دے کر سنت اور نوافل وغیرہ میں سادہ لباس پہن کر نماز پڑھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت نے یہی بات بتائی، عند کلی مسجد، فرائض مساجد فرائض کے لیے بنائے گئے ہیں. جب فرض نمازوں کے لیے آؤ اہتمام کے ساتھ لباس زینت اختیار کیا کرو. جب اپنے حجرے چلے جاؤ وہاں پر آپ جبہ قبہ پگڑی سب باندھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت، آپ سادی سیدھی ٹوپی پہن لیجئے، لنگی ہے بنین ہے، آپ اس میں تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کافی ہے. آپ کو زینت اختیار کرنے کا وہاں حکم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ فرائض کے لیے زینت ہے، نوافل کے لیے زینت نہیں ہے. اب کل مسجد کہنے کی بنیاد پر ایک اور مزید بات یہ کہہ دی جائے گی کہ جب بھی آپ کسی بھی معاملے میں مسجد تشریف لاؤ تو بے ڈھنگا طریقے سے مسجد مت آیا کرو. بے ڈھنگا طریقے سے مسجد آنا مناسب نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، آپ دیگر یعنی مسجد میں تقریب ہے، مسجد میں نکاح ہے مثلا، تو نکاح میں آپ آ رہے ہیں، بے ڈھنگا لباس پہن کر آپ نہ آئیں، بلکہ اختیار کریں لباس سنت. اس لیے بھی یہاں مطلقاً کہہ دیا گیا عند کلی مسجد. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاح بن کر گئے، گھومنے کے لیے گئے، جیسے کہ عام طور پر لوگ مساجد وغیرہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. آگرہ کی مسجد ہے، آگرہ میں اتنی شاندار مسجد ہے کہ جس کو تالا پڑا ہوا ہے، ایک زمانے سے، اب سے نہیں، 40-50 سال سے تالا پڑا ہوا ہے. اتنی بڑی اور شاندار مسجد کہ ڈراگن جو گھومتا ہوا، ہاں وہ ڈرون کیمرہ کے ذریعے سے لوگوں نے اس کی تصویر کشی کی. بہت سے لوگوں نے اس کی، بالکل تاج محل کے قبلے کی جانب مسجد موجود ہے اور بہت بڑا دروازہ ہے، تالا لگا ہوا ہے. وہ مسجد کا جس وقت معائنہ کیا گیا بڑی شاندار مسجد، تالا پڑا ہوا ہے. وہ اس کیا ہے کیس وغیرہ کچھ چل رہا ہے واللہ عالم، لیکن قابل دید مسجد ہے. جس طرح دلی جامعہ مسجد ہے اس طرح یہاں کی جامعہ مسجد، جس طرح ہمارے یہاں بیجاپور کی جامعہ مسجد ہے، اس طرح کچھ تاریخی مساجد ہیں جہاں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. تو تب کیا حکم ہے؟ تب بھی خذوا زینتکم عند کلی مسجد. چنانچہ بہت سارے مساجد کے باہر جس وقت لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ایک لباس کرائے پہ ملتا ہے، توپ وغیرہ، لنگی وغیرہ بھی. تو انگریز بھی اگر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے تو توپ لنگی وغیرہ کرائے پہ لے کر وہ پہن کر وہ لوگ جاتے ہیں، گھومتے ہیں. عورتوں کے لیے برقع وہاں ملتا ہے تاکہ مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے کیا کر لیں، برقع وغیرہ پہن لیں. تو پہن کر وہ جاتی ہیں، گھومتی ہیں، پھر اس کے بعد آ کر اسے کرایہ دار کو نکال کر دے دیتی ہیں. تو یہ حکم ہوا. پھر آگے من صلی ملتحفا فی ثوب واحد، فرمایا جو شخص ایک ہی کپڑے کو لپیٹ لے، ملتحف کہتے ہیں لحاف بنا لے. لحاف کے معنی لپیٹ لے، اپنے بدن کو مکمل طور پر لپیٹ لے. وَيُذْكَرُ اس کا مطلب کیا؟
فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ایک ہی لباس کو لپیٹ لیا کرے. اسے کہا کہ بھئی ایک ہی لباس میں نہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی لباس کو آپ جبہ بھی بنا لیے, پیجامہ بھی بنا لیے. جیسے ہمارے یہاں کی ساڑی, یہ کپڑے کی بہترین مثال ساڑی. ساڑی جس طریقے سے باندھتے ہیں تو مکمل طور پر کیا کرتے ہیں, نیچے لنگی کی طرح باندھ لیتے ہیں, پھر اوپر گھماؤ تو وہ کیا ہو جاتی ہے, پورا بدن کو بھی چھپا لیتی ہیں. تو دیگر لوگ ملتحفن کی مثال نہیں دے سکتے, لیکن ہندوستانی لوگ دے سکتے ہیں. جیسے عورتیں کیا باندھتی ہیں, ساڑی. اسی طرح یہ جو چوبے کا آواز کہاں چوبا کو, میں تب سے پریشان ہو رہا ہوں. یہاں ہے چوبا گھوس. کیا کہا, ملتحفن. جسے ٹبیٹینس کو آپ دیکھیں گے, ٹبیٹینس کو وہ لوگ ملتحفن والا لباس پہنتے ہیں. ان کی لنگی بھی وہی رہتی ہے, پھر اس کے بعد اوپر اوڑھنے والی چادر بھی وہی رہتی ہے جو ٹبیٹینس ہیں. ارے بھائی بدھسٹ, بدھ پرست جو لوگ ہیں, بدھسٹ جو لوگ ہیں, وہ لوگ بھی اس طریقے سے باندھتے ہیں. اور آپ چلے جائیے ہمارے علاقے میں خوشحال نگر, ویراج پیٹ, اس علاقے میں ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے. گولڈن ٹیمپل ہے وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی ملتحفن والا لباس پہنتے ہیں. خیر وہ ایک عجیب بات ہے, اسلامی اعتبار سے لوگوں نے مذاہب کو تقسیم کیسے کیا, وہ ایک الگ تاریخ ہے. آپ افتاء وغیرہ میں ہندوازم جس وقت پڑھیں گے آپ کی یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے یہ حرکت کی. بہرحال یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو من صلی ملتحفن فی ثوب واحد. پھر کہا وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بن اکوا, سلمہ ابن اکوا کے سلسلے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام, تَذُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ, آپ نے فرمایا بھئی آپ گنڈی لگا لیا کریں, تَذُرُّهُ, آپ گنڈی لگا لیا کریں, چاہے وہ ایک کانٹے سے کیوں نہ ہو. یعنی کیا مطلب, آپ یوں چادر اڑا کر چھوڑ دے رہے ہیں, ایسا نہیں. آپ اس چادر کو یوں اوڑھ رہے ہیں تو بار بار یہ ڈسٹرب کرتا رہے گا. یعنی آپ یوں اوڑھ رہے ہیں, یوں اوڑھ رہے ہیں, تو ادنا درجہ کیا, یہاں آ کر آپ ایک گنڈی لگا لیں. اگر آپ گنڈی لگا لیتے ہیں تو بار بار اس کو اٹھا کر یوں ڈالنا ہے, یوں ڈالنا, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ گنڈی بندی رہے گی, اور آپ آ کر یہ چادر اگر لٹک گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ کا جو بدن ہے وہ چھپ جائے گا. یہ آپ نے سلمہ ابن اکوا سے فرمایا. فرماتے ہیں فی اسنادی ہی نظر, ارے بھئی یہ تو اس کی سندوں میں نظر ہے. تو سندوں میں نظر کیوں؟ حضرت امام بخاری اپنے سند کے شرائط کے اعتبار سے جو باتیں انہوں نے اس میں نظر دیکھی, وہ اصل محمد ابن موسیٰ ابن محمد یہ منکر الحدیث کہلائے جاتے ہیں, وہ اس سند میں آ رہے ہیں جو سلمہ ابن اکوا کی روایت ہے, اس لیے وہاں پر نظر قائم کیا. وہ محدثین فقہا یہ فرماتے ہیں نظر سند میں ہے, متن میں نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو, ہمیشہ یہ ایک چیز ذہن نشین کر لینے کی ہے. عام طور پر لوگ سند میں کلام اگر ہو تو متن کو مردود قرار دے دیتے ہیں, جیسے کہ غیر مقلدین کی عادت ہے اور فطرت ہے. سند میں کلام ہو رہا ہے تو متن کو مردود قرار دے دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھئی سند میں کلام ہو رہا ہے تو وہ سند بے سند ہیں, لیکن حدیث تو با سند ہیں, اس لیے کہ اس حدیث کی تائیدات جب دیگر احادیث سے, دیگر سندوں سے ہو رہی ہیں, چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو. ارے بھئی کئی ضعیف مل کر قوی ہو جاتے ہیں. یہ ایک ضعیف اس نے کہا کہ بھئی اس طرح کی ایک روایت ہے, یہ بھی ایک ضعیف ہے, وہی روایت اس نے وہ بھی نقل کر رہا ہے, یہ بھی ایک ضعیف ہے, یہ بھی ایک, 4 ضعیف مل کر ایک ہی روایت نقل کر رہے ہیں اور سند میں ضعف ہے. تو وہ سند چاہے وہ چاروں کے چاروں ضعیف کیوں نہ ہو, وہ سند سے اگر مروی شدہ متن
سب کے سندوں کے ذریعے سے مروی ہیں تو وہ قبر واحد بن جاتی ہے۔ قبر واحد ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ قبر واحد ترقی کی پہلی سیڑھی، گویا قبر واحد سے پھر اور مزید ایک زمانے کی قبر واحد دوسرے زمانے کی مشہور ہو سکتی ہے۔ ایک زمانے کی خبر واحد دوسرے زمانے کی مشہور، جیسے کہ مثال دیتے ہیں، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب قرن اول میں خبر واحد ہی تھی، الا ماشاء اللہ۔ جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب قرن اول میں خبر واحد تھی، یہاں تک کہ بہت ساری روایتیں حضرت صدیق اکبر کو معلوم نہیں، ابو ہریرہ کو معلوم، دیگر صحابہ کو معلوم، بہت ساری باتیں تو عمر کو معلوم نہیں، دیگر صحابہ کو معلوم۔ ایسا واقعہ بہت پیش آیا ہے۔ کیا ہاتھ سے اوپر ہو، کیا ہوا ہاتھ میں، کیا ہے بھائی، کیوں یار یار ادھر لو، صدقہ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نماز کی طرح رہنا درجے میں، یا وعدہ کر لے کو یہاں چوبا یہاں گھوس سے ادھر جھوم کر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ تو جب تمام احادیث خبر واحد بعد میں یہ ترقی پائے ہیں، چاہے وہ تواتر ہو تو قرن اول سے تواتر، جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں یہ تواتر کے درجے پر تھی، کب سے؟ قرن اول سے۔ تو تواتر کی روایتیں قرن اول سے رہی ہیں، لیکن وہ کب؟ وہ جبکہ محدثین اس وقت میں ان لوگوں کے درمیان جب انہوں نے جائزہ لیا تو یہ روایت کئی صحابہ سے مروی ہے، جیسے آیات قرآنیہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے وضو کی روایتیں قرن اول سے، غسل کی روایتیں قرن اول سے متواتر ہیں، نماز کی روایتیں قرن اول سے متواتر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو روایتیں قرن اول میں خبر واحد تھی وہ قرن ثانی میں مشہور ہوئی، قرن ثالث میں تواتر تک آ گئی، ایسا بھی ہوا ہے۔ بعض روایتیں روز اول سے روز آخر تک خبر واحد ہی رہیں، بعض روایتیں روز اول کے بعد کچھ قرون تک خبر واحد رہیں، بعد میں وہ شہرت کا درجہ پائیں۔ تو اس طرح مختلف اعتبار سے روایتوں کا، جیسے اب بھی اس وقت آپ اگر دیکھیں سیاہ ستہ کے بعد جو راویوں کی تعداد ہے، سیاہ ستہ کے تحریر کے بعد وہ تواتر کے درجے پر ہے۔ فی الحال سیاہ ستہ کی روایتیں کس درجے پر ہو گئی؟ اب سیاہ ستہ کی روایتوں کو بیان کرنے والے محدثین، پڑھنے والے طلباء کی تعداد لامحدود ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں وہ محدود تھی، اب وہ لامحدود ہو گئی، دن بدن تعداد متعلمین کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح روایت پر حضرت نے کلام کیا۔ پھر آگے کیا کہا؟ من صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر فیہ اذن، فرمایا اس انسان کے بارے میں بھی یہ باب قائم کرنا مقصود ہے جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور وہ بیچارہ اسی کپڑے میں ملاقات بھی کیا، ہم بستری بھی کیا، اور اس میں کپڑا بالکل پاک ہے، اس میں کوئی اذیت پہنچانے والی چیز نہیں ہے، خرابی پہنچانے والی چیز نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اسی کپڑے کو پہن کر اسی میں نماز پڑھ لیا۔ اس نے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا، کوئی اذن محسوس نہیں کیا، کوئی گندگی اس میں نہیں تھی، تو اس نے اسی کو پہن کر نماز ادا کر لیا۔ تو اس سلسلے میں بھی اجازت ہے، کو کپڑے میں، اس کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ آج کے دن کے بعد کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا، لا یطوف بالبیت عریان، کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا۔
یہ بات واضح، یہ تو کتاب الحج میں تفصیل سے بات آئے گی۔ اگلی روایت ہے، ام عطیہ نقل کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ حکم دیا کرتے تھے، امرنا، حکم ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی اس بات کا حکم ہوتا تھا کہ ہم نکلیں تمام حائضہ عیدین کے موقع پر، اور تمام بیوائیں ذات الخدور اور تمام پاک عورتیں بھی، بے جتنی خواتین ناپاک ہیں، ایام میں ہیں، ان کو بھی یہ حکم دے دیا جاتا تھا کہ وہ عیدین کو نکلیں، اور تمام بالغ لڑکیاں اور تمام جتنی بھی خواتین ہوا کرتی تھیں سب کہاں نکلیں؟ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں، شامل ہونے کے لیے نکلیں۔ وہ سب نکلا کرتی تھیں۔ اب جن کو نماز ہے وہ تو نماز میں شامل ہو جایا کرتی تھی، یشہدن جماعت المسلمین و دعوتہم، شامل ہو جایا کرتی تھی، اور جن کو نماز نہیں ہے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ تعتزل الحیض عن مصلاہن، وہ مصلی سے ہٹ کر رہتی تھیں۔ پتہ چلا خذوا زینتکم سے مراد یہاں پاک عورتیں آئیں، زینت والی پاک والی کو کہا جاتا ہے، ناپاک والیوں کو زینت والی نہیں کہا جاتا۔ پتہ یہ چلا تزین بھی ناپاکی میں کرنا منع ہے، تزین پاکی میں ہی کیا جائے گا، یعنی چاہے وہ شوہر کے لیے تزین کیوں نہ ہو، تزین وہ شوہر کے لیے کریں گے پاکی کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں شوہر کے لیے تزین کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ناپاکی کے ایام میں کرنے کے بعد گویا کہ تم وسوسہ پیدا کر رہی ہو، اور حالانکہ فاعتزلوا النساء فی المحیض قرآن پاک کا حکم ہے، تو اس لیے حیض کی حالت میں تزین کرنے سے قطعاً منع کیا گیا۔ اس بات کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور فرماتی ہیں یہ خاتون کہنے لگی حضور لیس لہا جلباب، ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے پاس پردہ نہیں ہے، جلباب پردہ نہیں ہے۔ جلباب اصل میں ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک ایک ہی چادر میں لپیٹ دیا کرے، ایک ہی چادر میں کیا کر دیا کرے؟ لپیٹ دیا کرے، ایک ہی چادر میں لپیٹ دیا کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جلباب کہتے ہیں۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فرمایا دیکھو بھئی ایسی خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو روایت گزر چکی ہے 324 والی میں۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو سہیلی ہیں اس کی چادر کے اندر آ جایا کرے۔ ارے وہ بڑی چادر، پردہ مقصود ہے نہیں، جب پردہ مقصود ہے بڑی چادر کو دو خاتون اس طرح لپیٹ لیں کہ دونوں کے دونوں پردے میں آ جائیں، اس طرح کریں۔ قال عبداللہ ابن رجا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے سند کے ساتھ کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، میں نے اس بات کو حضور سے کئی مرتبہ سنا ہے۔ جی باب عقد الازار على القفا في الصلاة. وقال ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على عاتقهم. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل خفا من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي المغاني عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب